السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مضمون کا عنوان ہے حج کے بعد کی زندگی کیسی ہو۔ اسلام کے 5 اہم ارکان میں ایک رکن حج ہے۔ ہر وہ آدمی جو مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ قرآن پاک میں حج کا واضح حکم موجود ہے، اسی طرح احادیث نبوی میں بھی حج کی تاکید آئی ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی فضیلت میں بہت سی روایتیں منقول ہیں، یہ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبے کا حج کیا اور وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ کہا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ معلوم کیا گیا کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج مبرور۔ تیسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی ایسے حج والا شخص جنت میں جائے گا۔ ناظرین، آج کل حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حاجیوں کے قافلے یکے بعد دیگرے اپنے ملک پہنچ رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے خاص گھر اور مبارک شہر کی زیارت کی ہے، مسجد الحرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ حجاج کرام ایک پاکیزہ ماحول سے ہو کر آئے ہیں، اب انہیں پہلے جیسے ماحول میں رہنا ہے۔ ایسے میں ہر حاجی کو اپنی اس زندگی کو جو اسے حج کے بعد ملی ہے محتاط انداز میں گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ عقل مند آدمی وہی ہے جس کو کوئی قیمتی خزانہ مل جائے تو وہ اسے ضائع نہ ہونے دے۔ حج کے بعد حاجیوں کو گناہوں سے پاک جو نئی زندگی نصیب ہوتی ہے انہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی قدم ایسا نہ اٹھے جو انہیں آلودہ کر دے۔ چنانچہ حج کے بعد حاجی کو اپنی زندگی میں چند اہم تبدیلیاں اور اعمال اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حج کے اثرات باقی رہیں اور روحانی کیفیت حاصل رہے۔ نمبر 1، تقوی اور پرہیزگاری۔ حج کے دوران کی گئی عبادات اور دعاؤں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کو برقرار رکھیں۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی سے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے معانی و مفاہیم پر بھی غور کریں۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ نمبر 5، اخلاقیات۔ اچھے اخلاق، سچائی، دیانتداری اور عدل و انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 6، دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کریں۔ نمبر 7، حرام چیزوں سے اجتناب۔ حرام چیزوں اور کاموں سے بچیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر قناعت کریں۔ نمبر 8، علم کی طلب۔ دینی اور دنیاوی علوم کی طرف توجہ دیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 9، خود احتسابی۔
اپنی روزمرہ کی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں تاکہ غلطیوں سے سیکھ سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ نمبر 10، صبر و شکر۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہیں اور مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کریں۔ نمبر 11، معاملات میں اصلاح۔ اپنے معاملات کو درست بنائیں، کسی کا لیا ہوا واپس کر دیں۔ اگر پہلے سے کسی کا حق آپ کے پاس ہو تو اس کو ادا کریں، کسی کو آپ سے تکلیف پہنچی ہو تو اس سے معافی مانگ لیں اور حقوق العباد میں کوتاہیوں سے بچتے رہیں۔ نمبر 12، توبہ اور استغفار۔ انسانی زندگی خطاؤں اور غلطیوں سے گھری ہوئی ہے اور نفس و شیطان ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کریں اور روزانہ استغفار کا معمول بنائیں۔ یہ چند اصول ہیں جو ہر مسلمان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خواہ حاجی ہو یا نمازی۔ اگر ان اصول کی پٹریوں پر زندگی کی گاڑی چلتی رہے تو ہر حاجی کا روحانی سفر جاری رہے گا اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہوگا انشاءاللہ۔